الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم فی الجنہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم جس کا لقب ذی-النورین ہے، ذی-النورین نور دو نور والی، یہ کیوں لقب پڑا؟ امام الانبیاء کی 4 بچیاں تھی اور 3 لڑکے تھے، 3 لڑکے تو بچپن ہی میں چلے گئے۔ طاہر مطہر ابو القاسم جس کے نام سے امام الانبیاء کی کنیت تھی، 17 مہینے میں وہ بھی چلا گیا۔ یہ 4 بچیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور آخری اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا علی کو دی تھی۔ 2 بیٹیاں ان کو نکاح میں، 2 بیٹیاں نکاح میں نہیں ملتی، جائز نہیں ہے۔ ایک فوت ہو گئی رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم ان کو ملی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 100 بیٹیاں ہوتی میں عثمان غنی کو ایک ایک کر کے 100 بیٹیاں دیتا۔ اور کتنا بڑا حضور نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کریں گے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ صحابہ سے ذکر کیا اور سن 6 ہجری میں شوال میں احرام باندھا عمرے کا۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے، مشرکین مکہ نے روک دیا، آگے آؤ گے تو لڑائی ہوگی۔ یہ احرام میں تھے، احرام میں مچھر کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، مکھی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، بالوں میں خارش کرنا بھی۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، احرام کی حالت میں یہ پابندیاں تھیں۔ اس کے بعد مذاکرات کے لیے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا کہ ان کا خاندان وہاں ہے، مکہ میں جاؤ مذاکرات کرو۔ اور ادھر انہوں نے بڑا کہا کہ آپ آئے ہو، احرام بھی ہے، آپ عمرہ کر لو۔ کہا نہیں، میں وجہ کائنات کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کروں، میں اگر عمرہ کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کروں گا۔ میں اس وقت قاصد بن کر آیا ہوں، امام الانبیاء کا قاصد بن کر آیا ہوں، آپ ہمیں چھوڑو، ہم عمرہ کر کے واپس جائیں گے۔ یہ سب مشرکین مکہ جمع ہو گئے، کہا ہم نہیں کرنے دیں گے، آپ نے ہم سے نہیں پوچھا۔ بات چلتی رہی، بات مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ذکر کیا ان الذین یبایعونک، آگے پھر فرمایا قرآن کی آیت میں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ فرمایا میں تم سے بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ ہم لے کر ہی یہاں سے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد بیعت کی سب صحابہ نے، 1400 صحابہ نے یوں ہاتھ رکھا، اللہ کے رسول کا ہاتھ یوں دوسرا ہاتھ اٹھا کے یوں ہاتھ تھا، سب صحابہ نے یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے، اگر آج عثمان غنی ہم میں ہوتے تو وہ بھی موت پر بیعت کرتے۔ یہ 14 کے 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی۔ قرآن میں جو سورۃ الفتح نازل ہوئی، لقد رضی اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اللہ کے رسول سے موت پر اور عثمان غنی کے قتل پر۔ سب 14 کے 14 صحابہ، 1400 صحابہ قربان ہونے کے لیے تیار، ایک سیدنا عثمان غنی، اتنا ان کا مقام تھا۔ اور اس کے بعد ان کی جو خیرات ہیں، بیر روما یہودیوں کا کنواں تھا اور وہ تھا 2000 درہم کا۔ اللہ کے مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ کنواں لے کر مسلمانوں کو دے گا، جنت میں اس کی نہر، جنت میں نہر بھی بنے گی اور جنت میں اس کا اعلیٰ مقام۔ ان کے کانوں تک آواز پہنچی، اتنے سخی تھے۔ یہودیوں کو پتا تھا مسلمانوں کو تکلیف ہے، آئے اس سے کہا کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا ایک دام بتاؤں یا 2؟ کہا ایک۔ کہا 20,000 درہم، یوں اٹھا کے دیے، کہا یہ لو 20,000۔ وہ حیران ہو گیا، 2000 درہم والا 8 میں لیتا، 5 میں لیتا، 20,000 درہم۔ کہا کہ مجھے قربان ہے، مجھے جنت چاہیے، اللہ کے رسول کی رضا چاہیے۔ آج تک بیر روما
آج اس کو بیر عثمان کہتے ہیں، بیر عربی میں کہتے ہیں کنویں کو، یہ عثمان کا کنواں آج تک موجود ہے، یہ عثمان غنی کا مقام تھا۔ جو گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا فرشتوں نے بھی نظریں نیچے کی، ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے عثمان غنی گزر رہے ہیں، یہ اللہ بھی ان سے حیا کرتے، اتنی طبیعت میں حیا شرم تھی، ہم فرشتے بھی ان سے حیا اور شرم کرتے۔ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، بیک باغ میں دربان کھڑا کیا ہوا تھا اور دستک دی، کہا کہ پوچھا ابو بکر آئے، کہا آ جائے، عمر آئے، آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے یہ اس طرح شلوار اوپر کر کے، مانا لونگی اوپر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹخنے یہ گھٹنے سے نیچے تھے۔ اسی طرح ابو بکر بھی وہ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے۔ جو دروازہ کھڑکا، کہنے لگے عثمان غنی آ رہے ہیں، تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوں نیچے کی اپنی لونگی، ابو بکر نے بھی نیچے کی، عمر نے بھی نیچے کی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ وہ میرے صحابی آ رہے ہیں جن سے اللہ حیا کرتا ہے، میں نبی کیوں نہ حیا کروں؟ یہ عثمان غنی کا مقام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ابو بکر کا مقام بتایا، عمر کا بہت ہے، وقت کی قلت ہے، پھر انشاءاللہ آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو انشاءاللہ لیں گے، تو اللہ پاک ہمیں ابو بکر سے سچی محبت، سیدنا عمر سے سچی محبت، سیدنا عثمان غنی سے سچی محبت، سیدنا علی حیدر کرار سے سچی محبت عطا فرمائے۔ فرمائے جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سب صحابہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے الصحابۃ کلہم، کل کا لفظ ذکر کیا، کل کا مطلب ہے تمام، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے، کل معنی یہ نکرہ ہے، نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، معرفہ خاص فائدہ دیتا ہے، معنی تمام صحابہ عادل ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، ہم اور آپ کے رہنما ہیں، ہم اور آپ کے مقتدا ہیں، ہم اور آپ کے پیشوا ہیں۔ جو انہوں نے کیا، اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو جس کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت والا ہے، اور جو ان سے منہ موڑے گا، جو ان سے بغض کرے گا، فرمایا وہ منافق ہے، وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی عزت کی ابو بکر اور عمر کی، دنیا دیکھ رہی ہے۔ کتنے آج حاجی سے کارگزاری سنی صبح ہم نے اپنے واقع میں کہ 30 لاکھ کے قریب حاجی تھے، سب نے ابو بکر کو سلام پڑھا، سب نے حضور کے ساتھ عمر کو بھی سلام پڑھا۔ تو یہ ستاروں کی طرح ہمارا کام ہے محبت، ہمارا کام ہے ان کی عزت، ہمارا کام ہے ان کی اطاعت۔ یہ خلفائے راشدہ میں سے، فرمایا خلفاء راشدہ کی سنت بھی ایسے ان کا طریقہ بھی جیسے امام الانبیاء کا طریقہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے محبت، ان سے عقیدت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔